رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف درگر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اکثر ضرب الامثال سنی ہوں گی، فار ایگزامپل آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اور ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو پہلے جو بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے اکثر اپنی کہاوتیں ہیں یا جو کہانیاں سناتے تھے یا کہیں پہ کوئی تنبیہ یا نصیحت کرتے تھے تو ہمیں یہ اکثر چیزیں سننے کو ملتی تھیں، لیکن ابھی آ کے اس دور میں یہ چیزیں بہت کم سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو لے کے آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ انتہائی مخلص، انتہائی اچھے اور انتہائی خوش اخلاق انسان محمد اعجاز خان صاحب موجود ہیں۔ تو آج اس ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو کچھ پشتو کے محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور پھر اسی پہ ہم بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو آئیے اعجاز خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ رحیم تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محمد اعجاز ہے، جیسے خلیل نے بتایا ہے۔ محاورات یا ضرب الامثال انگلش میں اس کو پرووربس بولتے ہیں، تو یہ کسی بھی زبان کا حسن ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اس قومیت کے مزاج کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس چیز میں ضرب الامثال اور یہ جو پرووربس ہیں اس میں ہم عوامی شاعری کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جو لوک شاعری ہوتی ہے، جیسے پنجابی کے بابا بلے شاہ ہے، سندھ کے عبداللطیف بٹائی ہے، پشتو کے رحمان بابا ہیں۔ تو یہ کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں۔ یہ اس زبان کے جو بولنے والے ہیں ان کے مزاج کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے رسم و رواج کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی عادات کا وہ پتہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ادیب تھے، قلم کار تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو یہ ضرب الامثال کا نہایت وہ برہمحل وہ استعمال کرتے تھے، اور اس سے ان کا جو بیان ہے جو ان کا وہ بڑا ایک امپریسو سا ہو جاتا تھا، بڑا ایک وہ ان کا ایک تاثر سا بن جاتا ہے۔ ابھی کچھ وقت سے یہ ایک ٹرینڈ وہ چلا ہے کہ اس قسم کے جو جو بولنے والے ہیں وہ ہمیں کم سے کم نظر آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی ایک اس طرح کا ہمیں مل جاتا ہے کوئی بات کرنے والا کہ وہ اپنی زبان کے ضرب الامثال کا وہ استعمال بڑا اچھا وہ کر لیتا ہے۔ ضرب الامثال کے بارے میں ایک اور جو ایک دلچسپ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی زبان کے بہت سے ضرب الامثال وہ مفقود ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس زبان کے عام استعمال سے وہ نکل جاتے ہیں اور کچھ نئے ضرب الامثال وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس کے بارے میں نہایت دلچسپ ہے کہ جس طرح پوئٹری کا کوئی ایک پیس ہوتا ہے تو اس کے آپ عطر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو غزل ہے یہ فلاں شاعر نے لکھی ہے۔ ضرب الامثال کے بارے میں ہم یہ کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس ضرب المثل کا خالق کون ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس زبان میں رائج ہو جاتے ہیں۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہمارا تقریباً ہر زبان کا جو ایک اثاثہ ہوتا ہے ضرب الامثال کی شکل میں، یہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی جس طریقے سے خلیل نے بتایا ہے، جب ہم ایک تھوڑی سی کوشش کریں گے، کیونکہ پشتو میری زبان ہے تو میں پشتو کے کچھ ضرب الامثال آپ لوگوں کے لیے منتخب کر کے لے آیا ہوں۔ یہ اصل میں ایک ابتدا ہے اور اسی بیس پر ہر زبان کا جو جو بولنے والے ہیں وہ اس طریقے سے ایک کوشش کر کے تو اس کو پریزرو کر سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس میں ہم اپنا پٹھانوں سے محبت کا ثبوت دیں گے نا، ہمارے کافی دیکھنے والے اور دوست یار جو ہیں وہ پٹھان ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بڑی اچھی۔ چلو خلیل بات ایک اور بھی ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے بات کیا نا کہ ضرب الامثال ایک زبان کے بولنے والوں کی مزاج کا آپ کو پتہ دیتے ہیں، ان کی عادات و اطوار کے بارے میں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں بھی آج کل جو ایک ریجنلزم کا ایک تصور آ رہا ہے کہ میں پٹھان، وہ پنجابی، وہ بلوچی، وہ سندھی، تو اس گیپ کو کم کرنے کا ایک نہایت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ضرب الامثال کو جانیں، اور اس سے اس قوم کی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آپ سے پٹھانوں کا جو آپ محبت کا وہ بتا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو خلیل جو میرے پاس پہلا جو مقولہ ہے یا ضرب المثل ہے پشتو میں اس کو کہ بے عقلا جمال خوخوی
عاقل کمال، بے عقلا جمال خوخوی عاقل کمال، کہ وہ جو کم عقل کا آدمی ہوتا ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے، وہ صورت پہ جاتا ہے، جبکہ جو عاقل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ صورت پہ نہیں جاتا، وہ سیرت پہ جاتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال، کوئی مقولہ پنجابی میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، بلوچی اور سندھی میں۔ تو یہ پہلا تھا۔ تو نہیں، اس میں تو ابھی یہ جو آپ نے پہلا مقولہ بیان کیا، یہ تو آج کل تقریباً ہر بندے پہ فٹ آتا ہے، فٹ آتا کیونکہ ہے، ہر بندہ خوبصورتی پہ ہی جا رہا ہے۔ نہیں وہ اس مقولے کے حساب سے وہ عقل والا آدمی نہیں ہوگا، عقل والا آدمی وہ سیرت پہ جاتا ہے، صورت پہ نہیں جاتا۔ دوسرا جو میرے پاس پشتو میں ہم اس کو متل بولتے ہیں، متل ضرب الامثال ہے، اس کو ہم متل بولتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسرا ہے پٹکیچ پو اوگا پریوت، پریوت یہ مگنا، پٹکیچ پو اوگا پریوت، پریوت یہ مگنا، مطلب وہ جو سر پہ ہم پہنتے ہیں ٹوپی ہے، دستار، مطلب پٹکے ہم دستار کو بولتے ہیں، وہ عزت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ وہ اگر آپ، تو اس مقولے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کے سر سے گر جائے اور آپ کے کندھے کے اوپر آ کے وہ ٹک جائے تو اس کو آپ گرا ہوا نہ سمجھیں۔ صحیح ہے۔ کہنے کا میرا خیال ہے ان کے جو مقولہ ہے وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر بہت بڑے نقصان کا خدشہ ہے اور اس سے کم پہ بات رک جاتی ہے، کم نقصان پہ بات رک جاتی ہے، تو آپ زیادہ نقصان کی پرواہ نہ کریں۔ خلیل جو نیکسٹ ضرب المثل ہے ہمارے پاس وہ ہے اگدازا پلانڈا مزا، اگدازا پلانڈا مزا۔ انگلش میں وہ جو ہم کہتے ہیں دا سیفسٹ وے ٹو ہوم از دا شارٹیسٹ وے ٹو ہوم، مطلب جو محفوظ راستہ ہے گھر کی طرف وہ اگر لمبا بھی ہے اسی کو اختیار کریں، بجائے یہ کہ آپ شارٹ کٹ لیں۔ اگلی جو ہمارے پاس ضرب المثل ہے پردیس سل کورا بوران کھڑے خپل یو بودان نکھڑے، کہ اگر آپ اپنا گھر بسانے کے لیے، مطلب آپ اپنا گھر اس طریقے سے بساتے ہیں کہ دوسروں کا نقصان کر کے، دوسروں کے گھروں کو ویران کر کے آپ اپنا بسانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ سب گھر بھی ویران کر لیں گے آپ اپنا ایک نہیں بسا سکیں گے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ضرب المثل ہے خلیل وہ ہے کہ پختون ہر سکان دی کوہیر نکان دی، پشتون سب کچھ کر سکتا ہے، ایک کام وہ نہیں کر سکتا، وہ بھول نہیں سکتا۔ یہ بھولنے والا جو بیماری ہے کہ پٹھان اپنی عزت اور بے عزتی کے بارے میں بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو گے وہ نہیں بھولے گا، آپ اس کے ساتھ اچھائی نہ، مطلب کوئی برائی کرو گے اس کو تب بھی وہ یاد رہے گا۔ تو یہ ہے کہ پشتون ہر سکان دی ہیر نکان دی۔ یہ تو بات بالکل سر آپ کی ٹھیک ہے کہ میرے بھی آج تک جتنے بھی پٹھانوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں نا تو کافی اچھے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان لوگوں نے آج تک بڑا یاد رکھا اور پیار محبت بھی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے پٹھان جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب پہ مقولات ہے یا کچھ لوگ ہیں؟ نہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ میں وہی بات ہے کہ اس میں مطلب ہر اس میں تو ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، پر ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے نا کہ وہ اس قوم کے مزاج کے بارے میں بتا، اجتماعی مزاج کے بارے میں، تو اس میں مطلب وہ جو جس کو بولتے ہیں نا مفردات وہ ہو سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آخری مقولہ ہے وہ مہمان نوازی کے بارے میں ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں، اور یہ میں نے کوہاٹ میں سنی تھی، یہ والا جو مقولہ ہے میں نے ریڈیو اسٹیشن کوہاٹ سے سنا تھا، اس سے کے بعد میں نے کہیں یہ والا جو مقولہ ہے وہ نہیں سنا ہے۔ کنڈکتا میں مگورا تندکتا میں گورا، کنڈکتا میں مگورا تندکتا میں گورا۔ کنڈک بولتے ہیں وہ جو پٹھانوں کی بڑی چپاتی ہوتی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، آدھے سے کم، ایک چوتھائی حصہ، کہ یہ جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ جو مہمان کو بتاتا ہے کہ یہ جو میں کنڈک لایا ہوں یا جو روٹی لایا ہوں یہ سادہ سی ہے، کوئی اس میں، تو آپ اس کو نہ دیکھیں، نہیں میرے تندک کو دیکھیں، تندک ماتھے کو بولتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ یار میں کتنی خندہ پیشانی سے، کتنا میں خوش ہوں آپ کی مہمانداری کر کے، مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تو آپ اس کو نہ دیکھیں کہ میں آپ کو کیا کھلا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ میں آپ کو کیسے کھلا رہا ہوں۔ تو لیکن آج کل کے دور میں تو زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے، آپ کسی کے بھی گھر چلے جاؤ نا تو اگر آپ کو وہ اچھے کھانے وغیرہ یا اچھی مشروبات وغیرہ پیش نہیں کرتے تو آپ کے خیالات جو ہے نا بندے کے بارے میں کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ ابھی ہمارا ویو پوائنٹ ہے، وہ دوسرے کا ویو پوائنٹ ہے، اس کے تو ہم ابھی وہ ظاہر ہے نہیں، زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے، کوئی پوز کر سکتے ہیں، پر جو خلوص والے لوگ ہوتے ہیں وہ خلوص پہچانتے بھی ہیں اور وہ اس چیزوں میں نہیں جاتے کہ اس نے کیسے کھلایا ہے، اصل اہمیت اس کی کہ کیسے کھلایا ہے۔ بالکل، وہ مطلب آپ کے جانے پہ آپ کا جو میزبان ہے وہ خوش ہے، آپ کو خندہ پیشانی سے ویلکم کر رہا ہے، تو وہ اصل میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کھلا رہا ہے، اس کی اہمیت میرے حساب سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیسے کھلا رہا ہے
कैसे उसका बिहेवियर है, ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। बस हमारा मकसद भी यही था कि ये ज़रबुल अमसाल, अभी तो वो लोग तो चले गए ना जो पहले बयान करते थे अपने किस्सों में, कहानियों में, लेकिन अभी तो मॉडर्न दौर आ गया, लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता। अगर वक्त हो भी तो अगर किसी के सामने आप इस तरह की बोल भी दो ना तो उसे समझ नहीं आती समझ नहीं कि आती है। इसकी मीनिंग्स क्या हैं, ये किस ले में जो है वो बोली गई है। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है ना इसी टॉपिक पे। हाँ खलील, बिल्कुल आपकी बात सही है। वही बात है कि हम देखें कि व्यूवर्स का रिस्पांस क्या ऐसे ही है, व्यूवर्स से बिल्कुल। मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। ये जो हमारी कोशिश है ये मतलब इसके बारे में मतलब वो है कि इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि ये हरफ आखिर है, तो उसमें आप बेहतरी के लिए आप लाजमी कमेंट्स जो आप करते हैं तो आप सजेशन दें कि इसको बेहतर हम और कैसे बना सकते हैं। हमारी पहली एक अदना सी कोशिश है। हाँ ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी इजाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू तो वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपका फीडबैक चाहिए इस वीडियो पे। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे चलें तो इस टॉपिक पे अगर वीडियोस होनी चाहिए, ये जो ज़रबुल अमसाल वाला है, तो इंशाल्लाह ये एजाज़ खान साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लेके इस पे हम डिस्कशन भी करेंगे और आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया, और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुंच सकें। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।